تو مارچ کا مہینہ کائنات کی طرف سے کیا خاص پیغامات لا رہا ہے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے ماخذ کو سمجھیں گے جو اس مہینے کے آغاز کے لیے علم نجوم اور روحانیت پر مبنی ایک مشترکہ گائیڈ پیش کرتا ہے۔ چلیں بات کا آغاز اس ماخذ کے ایک بہت ہی طاقتور قول سے کرتے ہیں۔ یہ جملہ امید اور ایک نئی شروعات کا پیغام دیتا ہے۔ یہ سوچ کہ ہر نیا مہینہ آپ جانتے ہیں ایک صاف سلیٹ کی طرح ہے، آگے بڑھنے کا واقعی حوصلہ دیتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ مہینہ شروع کیسے ہو رہا ہے، یعنی اس بات کی کیا اہمیت ہے کہ مہینے کا آغاز ایک خاص دن سے ہو رہا ہے۔ تو اس ماخذ کا جو بنیادی تصور ہے نا وہ یہ ہے کہ آغاز کی تاریخ خود توانائی کے لحاظ سے بہت طاقتور ہے۔ اب چونکہ 1 مارچ اتوار یعنی سورج کے دن سے شروع ہو رہا ہے تو یہ پورے مہینے کے لیے کامیابی اور روحانی طاقت کی ایک خاص لہر سیٹ کر رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس دن کے پیچھے کی کائناتی اور نجومی منطق کیا ہے؟ آئیے سیاروں کی ترتیب کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک کلیدی نجومی اصطلاح نکشتر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ آسمان کا ایک حصہ ہے جہاں سے چاند گزرتا ہے اور اس کی پوزیشن ہماری روزمرہ کی توانائیوں پر اثر ڈالتی ہے۔ آپ دیکھیں، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آسمان میں 2 بڑی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ ایک طرف سورج کی پوزیشن قیادت اور نئے منصوبوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، اور دوسری طرف چاند کی حرکت ذاتی اعتماد کو بڑھا رہی ہے۔ یعنی یہ مثبت توانائی کا ایک طرح سے ڈبل ڈوز ہے۔ ماخذ میں کچھ اور بھی نجومی تفصیلات دی گئی ہیں، جیسے کہ ہندو کیلنڈر کا مہینہ پھاگن ہے اور قمری دن یعنی تتھی تریودشی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک عملی مشورہ بھی ہے کہ اس دن کی توانائی کو بڑھانے کے لیے نارنجی یا سرخ رنگ پہنا جائے۔ اور اب آتے ہیں اس تجزیے کے مرکزی حصے کی طرف، جہاں ماخذ نے تمام 12 بروج کے لیے مخصوص پیشین گوئیاں کی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سیاروں کی یہ توانائی ہر ایک ستارے کے لیے کیا خاص پیغام لا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے 6 بروج کے لیے ماخذ ایک بہت ہی مثبت تصویر پیش کرتا ہے۔ حمل والوں کے لیے کیریئر میں کامیابی ہے، طور کے لیے محبت اور سرمایہ کاری میں بہتری کا امکان ہے، جوزہ کے لیے جائیداد کے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، سرطان کے لیے توانائی اور نئے رابطے بنیں گے، اسد والوں کو مالی استحکام ملے گا اور سنبلہ والوں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور فیصلے منافع بخش ثابت ہوں گے۔ باقی 6 بروج کے لیے بھی پیشین گوئیاں کافی دلچسپ ہیں۔ میزان والوں کے اخراجات انہیں نئے مواقع کی طرف لے جائیں گے، عقرب کے لیے آمدنی کے نئے دروازے کھلیں گے، کوس کو کیریئر میں ترقی مل سکتی ہے، اور جدی والوں کی قسمت تو 90% ساتھ دے گی۔ دلو والوں کو تھوڑی احتیاط کا مشورہ ہے لیکن مالی فائدے کا بھی امکان ہے، اور ہوت والوں کے لیے شراکت داری میں ایک بہترین دن ہے۔ تو ہم نے ستاروں کی بات تو کر لی، لیکن یہ ماخذ صرف یہی نہیں رکتا، یہ ایک روحانی عمل بھی پیش کرتا ہے تاکہ اس مہینے کی برکتوں کو صحیح معنوں میں سمیٹا جا سکے۔ دیکھیں، خیال یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھ کر ستاروں کا کمال دیکھا جائے، بلکہ ایک ذاتی روحانی عمل کے ذریعے مہینے کی توانائی کو اپنے لیے مثبت بنانا ہے۔ اور یہ عمل بہت سیدھا سادہ ہے۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اصل حصہ یا حیو یا قیوم کا 313 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد عمل کو ختم کرنے کے لیے پھر سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آخر میں پورے مہینے کی حفاظت اور برکت کے لیے دل سے دعا کرنی ہے۔ تو اب اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ آئیے اس ماخذ کے مرکزی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر پیغام 2 حصوں میں ہے۔ ایک طرف کائنات کی طرف سے ملنے والی مثبت توانائی کو پہچاننا ہے، اور دوسری طرف اپنے عمل سے اس توانائی کو اپنے حق میں بہتر بنانا ہے، یعنی یہ قسمت اور ذاتی کوشش کا ایک امتزاج ہے۔ اور یہ عدد 313 بہت اہم ہے۔ یہ اس روحانی عمل کا مرکز ہے جو ماخذ نے تجویز کیا ہے، اور یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کائناتی توانائیوں کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی کوششیں بھی بہت معنی رکھتی ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ماخذ نے تو کائناتی اور روحانی دونوں چابیاں تھما دی ہیں، اب اصل سوال یہ ہے کہ اس مہینے کون سے دروازے کھولے جائیں گے؟ یہ رہنمائی صرف مستقبل کی خبر نہیں بلکہ اسے بنانے کی دعوت ہے۔